اسی طریقے سے 21 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی تربیت، جن کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور اسلام لانے کے اعتبار سے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور ابھی عمر کم عمر تھی جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو محبوب آپ تبلیغ کیجئے، انہیں سمجھائیے، انہیں ڈرائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور پھر ان کے سامنے تبلیغ کی اور دین اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا۔ ایک مرتبہ جب پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر ہاتھ لہرا کر کہا کہ میں چشم آشوب بھی ہوں، میری ٹانگیں بھی بہت کمزور اور پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیے۔ پھر دوبارہ اپنے خاندان والوں کو دعوت دی اور پھر پوچھا کہ کون میرا ساتھ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے کہ میں اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ دوں، عمر کم ہے لیکن فرمایا میں ساتھ دوں گا۔ فرمایا آپ بیٹھ جائیں۔ پھر تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ اپنے خاندان والوں کو دعوت دی اور کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا۔ تو تیسری مرتبہ بھی سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ میں آپ کا ساتھ۔ بچے ہیں اور نوجوان، ابھی جوانی نہیں آئی، لیکن جذبہ کیا ہے کہ میں اپنے نبی کا ساتھ۔ آج ہم سے یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے، ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے ماں باپ کا ساتھ دے لیں، بھائی اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے مساجد کے ائمہ کا احترام کریں، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں، ماں باپ، اساتذہ، ائمہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انسان جس سے تربیت حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں ہر مقام پر، ہر جگہ جو ہے صحابہ کرام کے بیچ شانہ بشانہ نظر آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام امت میں چوتھا مرتبہ، چوتھا مقام، خلافت کے اعتبار سے بھی، فضیلت کے اعتبار سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگوں کے اندر بہت ساری باتوں میں، بہت سارے غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم امور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے۔ چنانچہ جو پہلا معرکہ اسلام میں ہوا غزوہ بدر کا، غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کالے جھنڈے بنائے، 2، ان میں سے ایک پرچم جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھمایا کہ آپ یہ اسلام کا پرچم لے رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک کا پرچم ہے اور اس کی توہین برداشت نہیں کرتے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا پرچم لہرانے والے بھی ہمارے اکابر ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، یہ ہمارے مغربی پاکستان میں جس میں ہم آباد ہیں، اس پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے پہلی مرتبہ پاکستان کا پرچم لہرایا، جن کی قبر اسلامیہ کالج گرو مندر کے پاس نمائش کے قریب ان کی قبر موجود ہے۔ اور جو ہمارا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش، اس کا پرچم سب سے پہلے اس کا پرچم لہرانے والے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، جنہوں نے اعلاء السنن لکھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ بدر میں جو پرچم لہرانے والے اور علم بردار تھے وہ 2 تھے، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کوئی معرکہ ایسا نہیں کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہ کی ہو۔ اور غزوہ خیبر، باب خیبر، یہ تو ایک یادگار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جنہوں نے اس جو ہے نا قلعے کو فتح کیا، اور اکیلے وہ جو ہے پورا دروازہ اس کا جو ہے نا، جو کہیں لوگ اسے کھولا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اس کو ہٹا پریں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تمغہ ملا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم خطبے میں سنتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی کرم اللہ تعالی وجہ، کہ اس امت کے سب سے بڑے چیف جسٹس، فیصلہ کرنے والے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی، فیصلہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم۔ ایک حاملہ خاتون تھی، بچے والی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا، لیکن اس سے زنا کی غلطی سے سزا ہوئی، شادی شدہ جب زنا کر لیں تو انہیں سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی علم ہوا، اور ان کے علم میں یہ بات بھی آئی کہ بھئی خاتون بچے والی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، فوراً آئے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ یہ فیصلہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ خاتون بچے والی ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ اس کا کوئی قصور نہیں، لہذا اپنا فیصلہ واپس لیجیے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اور اس کا مطلب جو ہے یار لوگ جو ہیں وہ تو کچھ اور لیتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے امیر المؤمنین کا نہ روکتے تو غلط فہمی کی وجہ سے امیر المؤمنین کا جب حکم صادر ہو جاتا تو خاتون بھی جو ہے اس جرم میں اس کو سزا میں قتل کر دیا جاتا، ہلاک کر دیا جاتا، اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بے گناہ ہلاک ہو جاتا۔ تو گرامی قدر سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بات کیا تھا کہ خلیفہ، پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر۔ فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر، اور وہ امت کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا سنایا اپنی طرف سے کہ دوسرا خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ تیسرے خلیفہ امت کے کون ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو یہ بڑا انوکھا واقعہ ہے۔ اس دن کفار نے ایک بڑی پلاننگ کی اور بڑی مشاورت بٹھائی۔ یہ 20 رمضان المبارک کو ان کی مشاورت ہوئی، انہوں نے کہا کہ جب تک علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ ہیں، ہم امت کے اندر انتشار پیدا نہیں کر سکتے، لہذا ایک ہی وقت میں ان تینوں لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ یہ دنیا سے چلے جائیں، تو ہم پھر امت میں ایک نیا فتنہ پیدا کر لیں گے اور بگاڑ پیدا کریں گے اور خلفشار پیدا کریں گے اور انتشار پیدا کریں گے۔ چنانچہ 21 رمضان المبارک کی فجر کی نماز طے ہوئی کہ فجر کی نماز میں ان تینوں لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پر جس نے حملہ کیا اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ اسی طریقے سے فجر کے وقت میں عبد الرحمن ابن ملجم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کے لیے نماز مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں پہلے سے یہ بندہ سویا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو جگایا کہ بھئی نماز کا وقت ہو رہا ہے، جلدی سے وضو کر کے آیا اور نماز میں شریک ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب نماز میں مشغول ہوئے، رکوع یا سجدے میں گئے تو ابن ملجم نے زہریلا خنجر آپ کے سر پر وار کیا، اور اسی دن فجر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، اور اسی دن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہونا تھا، لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن فجر کی نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ صحیح کر کے وار نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ چنانچہ کفار کی اول سے سازش یہ ہے کہ جتنے سرکردہ رہنما ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، راستے سے ہٹایا جائے تاکہ امت اور مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو۔ اور آج بھی کفار کی سازش یہی ہے کہ جتنے بھی سرکردہ رہنما ہیں،
چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کرنے والے رہنما ہیں یا دینی اعتبار سے صحیح قسم کے مقتدا اور پیشوا ہیں، کفر کی سازش یہی ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ مسلمانوں اور اسلام میں انتشار پیدا کیا